السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، محاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں مسلسل۔ آج کی اس نشست میں بھی محرم الحرام کے مہینے کی خصوصیات پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق کچھ خاص معلومات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو اس موقع پر آپ پڑھ رہے تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹھہری۔ قرآن نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی
بردم و سلاما علی ابراہیم۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے قید و بند سے رہا ہوئے۔ قرآن نے کہا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ صاحب الحوت یونس علیہ السلام کو قرآن نے کہا اذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور فرمایا کہ جاؤ میرے باپ کے سر پہ سے رکھ دو، بینائی واپس آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، چہرے پہ ڈال دو، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ معزز سامعین کرام حاضرین محفل اندازہ کیجئے، ایک نبی کے جبے میں اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر اور طاقت رکھی ہے، چونکہ نبی کے جسم سے وہ کپڑا لگا رہا اس لیے اس جبے کے اندر وہ تاثیر آئی کہ آپ کے چہرے پہ رکھتی ہی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم زیادتی سے نجات دی۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائے صحت قبول ہوئی۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جو جس میں ان کو تکلیف تھی اس تکلیف پر صبر کرتے ہوئے آپ یہ دعا کرتے رہے۔ کوئی شخص تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اس کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں گی۔ بہرحال تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کی اور آپ صحت و شفا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بیت اللہ پر حملہ کرنے والا بادشاہ ابرہا تباہ و برباد ہوا، اس کا عبرتناک واقعہ، عبرتناک انجام اسی ماہ مبارک میں پیش آیا۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کعبۃ اللہ پر سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھایا گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ سرفراز ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسند خلافت پہ سرفراز ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنائے جاتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا عقد نکاح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خلیفہ رابع
سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک دن یوم عاشورہ کا آتا ہے، جس کی فضیلت و عظمت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے اہل خانہ پر اس دن کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کیا تو اس کی برکت سے پورے سال وسعت اور فراخی ہی رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یوم عاشورہ کے دن کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کریں اور دنوں کے مقابلے میں تھوڑا اچھا بنائیں، زیادہ بنائیں۔ اس کی برکت سے پورے سال وسعت اور فراخی رہے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو صدقہ و خیرات کرنے پر بہت زیادہ ثواب و اجر ملتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مال خانہ شہادت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیاہ کپڑا پہننا، سر اور سینہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، چھری یا چاقو سے اپنے بدن کو زخمی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ان تمام حرکتوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ خیر و برکت سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ نوجوان ساتھی اور ہمارے بزرگ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں غلط فہمی میں ہیں کہ اس ماہ مبارک میں گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، مچھلی سے پرہیز کرتے ہیں اور جو بھی بیسائن والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کو الگ رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ یعنی ان حضرات جو برگزیدہ ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، یہ حضرات شادی اور بیاہ کر رہے ہیں تو محرم الحرام کے مہینے میں، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، تو پھر وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے بزرگ ہوش کے ناخن لیں کہ جو میاں بیوی کو الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے لاپرواہی اور غفلت کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن و حدیث سے ہم قریب ہوں، اور اس سلسلے میں ہم کچھ آپ سے زیادہ نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن کے ماننے والے آپ بھی ہیں، قرآن کے ماننے والے ہم بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہ گوشت کھانا، یہ مچھلی کھانا اور یہ تمام بسائن کی جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ میاں بیوی سے ایک ساتھ رہنا حلال ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا ہے ہم کسی وجہ سے اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں، یہ کسی طرح بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع کے شروع کی آیت ہے، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے اور سمجھیے۔ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں تو اور بھی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ کچھ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیزیں تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ عبادت اور طاعت میں بیوی رکاوٹ ہوگی، اس لیے شادی نہیں کریں گے۔
تو شادی سے پرہیز کرنے کی نیت اور ارادے سے انہوں نے شادی نہیں کیا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے منع کیا اور اس بات سے روکا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں جن کے خاندان میں ہی کعبۃ اللہ کی کیلی موجود ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے پرہیز کر لیا، راتوں کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی کی شکایت پہنچی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس سے روکا۔ بہرحال تو کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں اور جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں جو حلال ہے ہمیں کرتے رہنا ہے، اس سے پرہیز نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو حرام مت کرو۔ ولا تعتدوا، ایسا کرو گے تو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہوگے، حد سے نکلنے والے ہوگے، اور اللہ رب العالمین حد سے نکلنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، اپنے فرمان کو نظر انداز کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جو چیزیں کہہ رہا ہے وہ کوئی دن ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی ہفتہ ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی لحظہ ہو، ہمارے اپنے خیال سے کسی چیز سے رکنا، پرہیز کرنا بالکل ہی جائز اور درست نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ان چیزوں کو کھاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ بنایا ہے، حلال بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، محرم الحرام کی خاص خصوصیات سے متعلق آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہیں، اور جو ضروری باتیں تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔